إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. وہ اکیلا تنہا نظام کائنات کو چلا رہا ہے. بعدہ بے شمار انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، رحمت کائنات، خاتم النبیین بنا کر بھیجا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال ہو مبارک. یہ 2021 کا آخری خطبہ جمعہ ہے اور اتفاق سے 2021 کی آخری تاریخ بھی ہے. آج 31 دسمبر ہے. یہ 2021 کا سال آج مکمل ہو جائے گا اور کل سے ہماری زندگی میں ایک نئے سال کا آغاز ہوگا. اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار غیر مسلمین جشن کا اور تہوار جیسا خوشی کا ماحول بناتے ہیں. جگہ جگہ اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. لوگ ہیپی نیو ایئر کے نام سے ایک دوسرے کو میسج بھیج رہے ہیں اور مبارکبادیاں دے رہے ہیں. اور یہ جو سال شروع ہونے والا ہے، یہ نصارہ کا سال ہے یا عیسائیوں کا سال ہے. ہجری سال یا اسلامی سال یا اسلامی کیلنڈر کا سال کئی مہینے پہلے شروع ہو چکا ہے، جن کا بے شمار مسلمان ادراک نہ کر سکے، جن کے بارے میں بے شمار مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے اور کون سی تاریخ ہے. لیکن اس سال کے آنے کی خوشی میں بے شمار مسلمان بھی عیسائیوں اور نصارہ کی نقالی کرتے ہوئے
وہ بھی تیاریاں کر رہے ہیں کہ جیسے ہی رات کے 11:59 ہوگا ویسے ہی تمام قسم کی خرافات کا آغاز چالو ہو جائے گا. لوگ جشن میں پٹاخے پھوڑیں گے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، شور و شرابہ کریں گے. اس کے علاوہ بے شمار خرافات کرتے ہیں. ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم اور آپ اسلام کو ماننے والے ہیں. ہمیں اور آپ کو خوشی کب منانا ہے، کب نہیں منانا ہے، جشن کب منانا ہے، کب نہیں منانا ہے، یہ ہمارے لیے اسلام طے کرتا ہے. اسلام ہمیں بتاتا ہے. اسلام نے ہمارے لیے خوشی کے 2 دن رکھے ہیں، اور 2 تہوار ہیں. اس کے علاوہ خوشی منانے کے اور مواقع ہیں جس پر ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے. شادی بیاہ کے موقع ہوں یا بچے کی ولادت کا موقع ہو یا دوسرے مواقع ہیں، اسلام خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے. لیکن کس طریقے سے خوشی منائیں اس کا بھی اسلام مکمل ہمیں رہنمائی کرتا ہے. لیکن اس سال کی، نئے سال کی آغاز کی خوشی منانا کہیں سے بھی جائز اور درست نہیں ہے. یہ غیر مسلموں کی یا یہود و نصارہ کی مشابہت ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا ہے. اور اگر کوئی نہیں بچتا ہے، منمانی کرتا ہے، ان کی خوشی میں شامل ہوتا ہے اور ان کے جیسا ہی اعمال انجام دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کا معاملہ بھی انہی کے جیسا کرے گا. جیسے یہود و نصارہ کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ اللہ رب العالمین جو معاملہ کرے گا، ان کے طور طریقوں کو جو اپنائے گا، ان کے جیسی جو زندگی گزارے گا، ان کے جیسا جو پہناؤ پہنے گا، ان کے جیسا جو عمل وہ کرتے ہیں، جن سے ان کی شناخت ہوتی ہے، جن سے ان کی پہچان ہوتی ہے، یہ یہودی ہیں، یہ نصارہ ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، جن سے ان کی شناخت ہوتی ہے. اگر کوئی ایسا مسلمان کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے قیامت کے دن جو معاملہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کرے گا وہی اس مسلمان کے ساتھ بھی کرے گا جو ان کے طور طریقوں کو اپناتا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو اس خوشی میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اور اس قسم کی مبارکبادیاں بھی نہیں دینی چاہیے، اور اس قسم کی خوشیوں سے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو روکنا بھی چاہیے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ارتحلت الدنیا مدبرہ والآخرۃ مقبلہ. یاد رکھو یہ دنیا پلٹ کے جا رہی ہے. جب سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو قائم کیا ہے، اللہ رب العالمین نے قیامت کب آئے گی اس کا بھی اللہ رب العالمین نے تعین کیا ہے، اس کو بھی متعین کیا ہے. جیسے جیسے لمحے گزر رہے ہیں، سیکنڈ، منٹ، پھر گھنٹہ، پھر دن، پھر ہفتے، پھر مہینے، پھر سال، یہ سب مل جل کے جو پیچھے زندگیاں جا رہی ہیں، یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، اپنے ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، اور آخرت قریب آ رہی ہے. حساب و کتاب کا معاملہ قریب آ رہا ہے. یہ جو 1 سال ہماری زندگی سے کم ہوا ہے، ہمارا دیش یا ہم یا ہماری تجارت یا ہماری زندگی ترقی نہیں کر رہی ہے، بلکہ ہم اپنے موت کے قریب جا رہے ہیں، ہم اپنے حساب و کتاب کے قریب جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ سال ہمارا آخری سال بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں ہمیں دوبارہ یہ سال، یہ زندگی نہ ملے. اس لیے ہمیں خوشی نہیں بلکہ حساب کا وقت ہے، محاسبہ نفس کرنا چاہیے. ہمیں اپنے پورے سال کا، جیسے ہم تجارت میں کاؤنٹنگ کرتے ہیں نا کہ کتنا ہم نے کمایا، کتنا گنوایا، کتنا فائدہ، کتنا نقصان ہم نے کیا ہے اس سال میں، ویسے ہی آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں محاسبہ نفس کرنا چاہیے. اپنے اعمال کو ٹٹولنا اور جانچنا پڑتالنا چاہیے کہ جو 2021 کا سال گیا ہے، اس کا جو رمضان المبارک گزرا، ہم نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا. یہ جو 2021 کا سال جا رہا ہے، اگر ہمارے پاس پیسے تھے، ہمارے پاس دولت تھی، اگر ہمارے پاس ساری چیزیں سہولیات تھی، موقع تھا، تو ہم نے حج یا عمرہ کیا یا نہیں کیا، اس کا محاسبہ کریں. ہم اپنے مالوں میں سے تجارت دیے، ہم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دیے نہیں دیے، اس کا محاسبہ کریں. ہم نے کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے، اس کا محاسبہ کریں. یہ خوشی منانے کا وقت نہیں ہے بلکہ غم منانے کا وقت ہے
کہ اگر ہم نے اللہ کی عبادت سے دور رہ کر یہ سال گزارا تو ہمارے لیے خوشی کا نہیں بلکہ غم کا موقع ہے. اگر اللہ کی عبادت سے دور ہو کر نافرمانیوں میں اگر ہمارا یہ سال چلا گیا تو یقیناً توبہ کا وقت ہے, اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہے, خوشی منانے کا وقت نہیں ہے. یہ بے وقوف لوگ ہیں جو خوشیاں منا رہے ہیں, یہ آخرت سے بالکل دور ہے, آخرت کی فکر سے بالکل لابلد ہے. جو یہ خوشی منا رہے ہیں, جن کو آخرت کی فکر ہے, وہ خوشی نہیں بلکہ آخرت آنے والی ہے اس کی فکر کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں کے بیٹے ہیں, فکونوا ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا. یاد رکھو, آخرت کے بیٹے بنو, آخرت کی تیاری کرنے والے بنو, دنیا کی تیاری کرنے والے, دنیا کو حاصل کرنے والے نہ بنو. وجہ یہ ہے کہ فإن اليوم عمل ولا حساب, آج کا دن ایسا ہے کہ آپ کو عمل کرنے کا موقع دیا گیا ہے, اللہ رب العالمین حساب نہیں لے رہا ہے. وغدن حساب ولا عمل, اور کل کے دن یعنی مر کے آپ چلے جاؤ گے, دنیا چھوڑ دو گے, جیسے ہی آپ کی آنکھ بند ہوئی آپ قبر کے حوالے کر دیے گئے, حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو گیا. کل کے دن حساب ہونے والا ہے اور عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اس لیے دنیا داری نہیں, آخرت کے بنو, آخرت کو تیار کرنے والے بنو, آخرت کو حاصل کرنے والے بنو. اور یہ جو وقت گزر رہا ہے یوں ہی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نہیں دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ اس میں بہت زیادہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ جو نعمت ابھی مجھے حاصل ہوئی ہے یہ ہمیشہ رہے گی, یہ ہمیشہ, جیسے آج الصحہ والفراغ, دو چیزیں ہیں, ایک تو صحت تندرستی اور ایک ہے وقت. یہ سوچتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا, یہ جو طاقت ہے, قوت ہے, یہ جو بدن کی توانائی ہے, یہ پھرتی ہے, ہمیشہ رہے گی. نہیں, غفلت میں نہ پڑو. آج جوانی ہے, آج پھرتی ہے, آج ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہے, وقت ہے کہ آخرت کی تیاری کر لے, وقت ہے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کر لے, وقت ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے, ورنہ خدا نہ خواستہ اللہ رب العالمین یہ طاقت چھین لے, یہ قوت چھین لے. کوئی ضروری نہیں بڑھاپے ہی میں اللہ رب العالمین چھینے, ہو سکتا ہے کسی بیماری میں آپ مبتلا ہو جائیں, آپ کے ہاتھ پاؤں کمزور ہو جائیں, آپ کا جسم لاغر ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فالج کے شکار ہو جائے, ہاتھ پاؤں کام کرنا بند کر دے, تب تو آپ کر ہی نہیں پائیں گے, چاہ کر بھی عبادت نہیں کر پائیں گے. تب آپ آخرت کی تیاری کیسے کریں گے؟ اس لیے جب تک ہے اس کو غنیمت سمجھیں, اس کا احساس کریں, اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں. اور وقت جو ملتا ہے یہ بھی ہمیشہ انسان کو نہیں ملتا. ہو سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ آگے چل کر مشغول ہو جائیں, چاہ کر بھی آپ عبادت نہ کر پائیں. اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں, ان نعمتوں کی قدر کریں, اس میں غفلت میں نہ پڑے. اور جو وقت گزر رہا ہے اللہ رب العالمین اس کا حساب لینے والا ہے. ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے, ہم اور آپ چاہے جیسے منمانی زندگی گزار لیں, آخرت میں صرف ہمارے عمل کا حساب ہوگا ایسا نہیں ہے, ساتھ ساتھ میں وقت کا بھی حساب ہونے والا ہے. ہمارا وقت, ہماری جوانی, ہماری زندگی جو شب و روز گزر رہی کس میں گزر رہی ہے اللہ رب العالمین پوچھے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القیامہ حتی يسأل عن خمس, قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے سے اس کے بندے کا قدم ہل نہیں سکے گا جب تک اللہ رب العالمین پانچ سوالوں کا جواب اللہ کو نہ دے دے. 5 چیزیں اللہ رب العالمین پوچھے گا. اس میں یہ بھی ہے کہ جوانی کہاں گزاری, عمر کہاں گزاری, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. 2 سوال ہوگا, کہاں سے کمایا یہ بھی بتانا ہے اور کہاں خرچ کیا یہ بھی بتانا ہے. اور علم کے مطابق عمل کتنا کیا, علم کے مطابق عمل کتنا کیا, یہ بھی اللہ رب العالمین پوچھنے والا ہے, سوال کرنے والا ہے. اس لیے ہم اور آپ اپنی زندگی کو یوں ہی نہ گزارے, منمانی زندگی نہ گزارے. اللہ رب العالمین نے جہاں خوشی منانے کا حکم دیا وہیں منائے. یہ خوشی کا موقع نہیں ہے کہ ہم نیا سال میں آ رہے ہیں, نئے سال میں اور ہم خوشی منائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے, ای الناس خیر,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साइल ने, एक पूछने वाले ने पूछा, लोगों में सबसे बेहतरीन लोग कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन ताला उम्रुहु व हसुन अमलुहु, जिनकी उम्र लंबी हो और अमाल भी अच्छे हो, बहुत अच्छे लोग हैं। लोगों में सबसे बेहतरीन लोग हैं कि जो उम्र उनको मिली है, लंबी जिंदगी मिली, 10 साल 20 साल 50 साल बुलूगत के बाद जो कुछ भी मिला, उम्र मिली, उससे फायदा उठाए, अच्छा अमल किए, नमाजों की पाबंदी, रोजों की पाबंदी, ज़कात और खैरात की पाबंदी, नेकियां ही नेकियां करता रहा, और बुराई हुई तो अल्लाह के सामने रोया गिड़गिड़ाया, ऐसा इंसान सबसे बेहतरीन इंसान है। फिर उसने पूछा, अय्युन्नास शर, लोगों में सबसे बदतरीन लोग, बुरे लोग कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन ताला उम्रुहु, जिनकी उम्र लंबी हुई, लंबी उम्र पाए, बुलूगत के बाद 60 साल जिए, 100 साल जिए, 150 साल जिए, जितना चाह लंबी जिंदगी अल्लाह ने दी, लेकिन वसाअ अमलुहु, बुरा अमल किए, जब तक जिंदगी गुजारे बुरे अमल, नेकियों के करीब नहीं आए और बुराइयों के दिलदादा बने रहे, ऐसे लोग सबसे बदतरीन लोग हैं। और लोग ऐसे मौके पर मुबारकबादी देते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे से ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमें मुबारकबादी दी जाए, कि नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर कहा जाए। किस चीज की मुबारकबादी ऐसे लोगों को दे जिनकी पैदाइश मिसाल के तौर पर 1970 में हुई, 2021 चल रहा है, अब 22 चालू होगा, तकरीबन 52-53 साल के हो गए, 30 साल उधर, 20 साल उधर, 50 साल 52 साल के हो गए, और जब से पैदा हुए बुलूगत के बाद से लेकर आज तक जुमा के नमाजी रहे। किस चीज की मुबारकबादी दे उनको कि तुम जुमा नहीं पढ़ते थे, सिर्फ जुमा पढ़ते थे, बेनमाजी रहे, तुम्हें मुबारक हो? किस चीज की मुबारकबादी दे? 1980 में पैदा हुए, आज तक जितने भी रमजान मुबारक आए हर साल, किसी साल रोजा रखा ही नहीं, उनको किस चीज की मुबारकबादी दी जाए? तुम्हें मुबारक हो, रोजा नहीं रखते, अल्लाह की नाफरमानी करते हो। ऐसे कितने लोग हैं, जिंदगियां अल्लाह की नाफरमानियों में गुजर रही है, उनको मुबारकबादी की ख्वाहिश है, लोग उनको हैप्पी न्यू ईयर कहें, लोग उनको नया साल मुबारक कहें। ऐसे लोगों को मुबारकबादी देने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, हम मुबारकबादी उन लोगों को दे सकते हैं, नए साल के मौके पर नहीं, बल्कि यूं ही अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत दे। वाकई में अल्लाह ने आपकी उम्र लंबी रखी, आप उससे फायदा उठा रहे हैं, ये कभी भी दे सकते हैं। नए साल के मौके पर मुबारकबादी देना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबे कराम से, सलफ़े सालिहीन से कोई साबित नहीं है। हाँ, मुबारकबादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर से रमजान मुबारक के मौके पर कभी कहा करते थे कि ऐसा महीना आने वाला है, अताकुम रमजान शहरुल मुबारक, तुम्हारे पास रमजान आने वाला है जो बाबरकत है, और उससे फायदा उठाने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलकीन किया करते थे और कहा करते थे ये बाबरकत महीना है, इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 रातों से बेहतर है, जो उससे फायदा उठा ले वो अच्छा है, जो यूं ही गुजार दे वो बुरा है, वगैरह वगैरह हदीस के बेशुमार अल्फाज हैं, अलग अलग है। बहरहाल जो नया साल आने वाला है इसमें मुबारकबादी देना दुरुस्त नहीं है, बल्कि ऐसे मौके पर हमें और आपको क्या करना है, अपने नफ्स का मुहासबा करना है, अपने आमाल को जांचना है, पड़तालना है। अगर नेकियों में गुजरी है अल्लाह का शुक्र अदा करें, और ज्यादा अल्लाह से तौफीक मांगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन और ज्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर बुराइयों में, नाफरमानियों में हमारा साल गुजर गया तो रोने का मकाम है, अल्लाह के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, अल्लाह से माफी मांगे, तौबा करें, और ये अहद करे अल्लाह से ये अहद करे, उससे वादा करे कि अल्लाह अगर अब जिंदगी और हमारी तू देता है, हमारी उम्र और लंबी करता है, जो बुरे काम मैं करता था अब नहीं करूंगा, अल्लाह हमें ये तौफीक दे, जो बुराइयां हो गई हैं अब वो मैं दोबारा ना करूं बल्कि नेकियां करूं। तो मुहासबे नफ्स का ये वक्त है, खुशी मनाने का, जश्न मनाने का ये वक्त नहीं है। खुशी और जश्न वो लोग मना रहे हैं जो आखिरत से बेफिक्र हैं, जिनका ज़हन आखिरत की तरफ जाता ही नहीं। और हमें और आपको तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा ही से लिए किया है ताकि हम आखिरत की तैयारी कर ले, अपने आप को जन्नत में जाने वाला बना ले और अपने आप को जहन्नम से बचने वाला बनाए, और आखिरत की कामयाबी भी यही है। लिहाजा हम सबको चाहिए कि जब तक इस दुनिया में रहे
ہم شریعت کے پابند بن کے رہیں, ہم یہود و نصارہ اور مشرکین اور کافرین کی نقالی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. یہ ایسی رات ہے کہ آپ دیکھیں گے اگر راتوں میں نکلیں گے تو خرافات کی رات ہے, معصیت کی رات ہے, گناہ کی رات ہے, شراب و کباب کی رات ہے, بے شمار ایسے گناہ جو اور راتوں میں نہیں ہوئے ہوں گے اجتماعی طور پر لوگ اس رات میں کریں گے. لہذا ہمیں اور آپ کو اس رات کے خرافات کے راہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. کہیں اللہ رب العالمین کا عذاب آیا تو ہم اور آپ بھی چپیٹے میں آ سکتے ہیں. ایسی جگہوں پر قطار نہ جائیں جہاں ایسے لوگ موجود ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں باحیات رکھے, شریعت کا پابند بنا کے رکھے. رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے. رب العالمین ہم سب کو اپنے اپنے نفس کا, اپنے اپنے اعمال کو جانچنے پڑتالنے کی اور پھر اس میں مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی برائیوں سے, معصیت سے, نافرمانیوں سے محفوظ رکھے. رب العالمین ہم تجھ سے بھی دعا کرتے ہیں جو مسلمان اس قسم کی خرافات کرتے ہیں رب العالمین انہیں ہدایت دے, انہیں اس خرافات سے بچا لے اور اسلام کی صحیح تعلیمات ان کے ذہنوں میں بٹھا دے. رب العالمین ہم تجھ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے, جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے, جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے رب العالمین ان کی مدد فرما اور ظالموں کے حق میں ہدایت ہو تو ہدایت, ورنہ انہیں کیفر کردار تک پہنچا دے. رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان بیماریوں کو لے کر پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو رب العالمین دور کر دے, بیماری کو رب العالمین شفا میں تبدیل کر دے. جو اس دنیا سے مومنین موحدین متقین جا چکے ہیں رب العالمین تو ان کی بشری خطاؤں کو معاف فرما دے اور انہیں عذاب برزخی سے محفوظ رکھ اور جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.